السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ہے آپ کا AR وائس میں۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کی قبر بھارت میں ہے؟ تحقیقی، تاریخی اور اسلامی حوالوں کے ساتھ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایودھیا میں قبر ہے جسے بعض لوگ حضرت شیث علیہ السلام کی قبر مانتے ہیں، تو کیا آپ مانیں گے؟ اور میں اگر آپ سے کہوں اسلامی تاریخ کی سب سے پرانی کتابوں میں کہیں بھی ایودھیا کا ذکر نہیں آتا، تو کیا اس قبر کی حقیقت صرف ایک روایت ہے یا واقعی کوئی حقیقت ہے؟ آج ہم دیکھیں گے دلیل، صفحہ، کتاب اور عقیدے کے بیچ فرق۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے جنہیں نبوت عطا ہوئی اور ان پر 50 صفحے نازل ہوئے تھے۔ کتاب قصص الانبیاء، الامام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے انزل اللہ علی شیث 50 صحیفہ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے شیث پر 50 صفحے نازل فرمائے۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف، حضرت شیث علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ ہم نے تحقیق کی 3 بڑی اسلامی کتب میں۔ نمبر 1 البدایہ والنہایہ، الامام ابن کثیر۔ نمبر 2 تاریخ طبری، الامام طبری۔ نمبر 3 قصص الانبیاء ابن کثیر۔ ان تینوں کتابیں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 لکھتے ہیں ذکر انہ مات شیث ابن آدم ودفن فی جبل لبنان فی مکان یقال له نبی شیث۔ تاریخ طبری لکھتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 میں ودفن شیث فی ارض الشام وقیل فی جبل لبنان۔ قصص الانبیاء صفحہ نمبر 57 انہوں نے لکھا یقال ان قبرہ فی جبل بعلبکہ، یعنی شیث کی قبر لبنان کے پہاڑوں میں ہے، بعلبکہ کے قریب، جس علاقے کو آج بھی نبی شیث کہا جاتا ہے۔ تو ایودھیا کا دعویٰ کہاں سے آ گیا؟ اب سوال یہ ہے، ایودھیا کی قبر کا ذکر اسلامی روایت میں کوئی نہیں، قرآن میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں، کسی امام، مورخین یا مفسرین نے ایودھیا کا ذکر نہیں کیا، تو پھر لوگوں نے یہ دعویٰ کیوں کیا؟ دنیا میں کئی مزارات ایسے ہیں جنہیں وقت کے ساتھ لوگوں نے نبی، ولی یا بزرگ کا مزار ماننا شروع کر دیا، مگر دین میں عقیدہ دلیل سے آتا ہے اور دلیل کتاب سے۔ اور یاد رکھیں، یعنی جہاں بیان ضروری ہو وہاں خاموشی بھی ایک دلیل ہوتی ہے۔ اگر حضرت شیث علیہ السلام واقعی بھارت میں آئے ہوتے تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور ذکر کیا ہوتا، یا صحابہ، تابعین یا مفسرین نے کبھی ذکر کیا ہوتا، مگر 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں ایودھیا کا کہیں کوئی ذکر نہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم جذباتی عقیدے کو مانیں یا قرآن و سنت کی بنیاد پر فیصلہ کریں؟ حضرت شیث علیہ السلام کی قبر کے ثبوت۔ کتاب کا نام حوالہ مقام البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 جبل لبنان۔ تاریخ طبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 شام لبنان۔ قصص الانبیاء صفحہ نمبر 57 بعلبکہ لبنان۔ جبکہ ایودھیا کا ذکر کسی بھی اسلامی کتاب میں نہیں آیا۔ تو فیصلہ اب آپ کریں کہ آپ عقیدے کی بنیاد کے جذبات پر رکھیں گے یا دلائل، تحقیق اور کتابوں کی روشنی میں؟ کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اگلی ویڈیوز کے لیے تیار رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔